کسی جنگل میں رانو نام کی ایک چڑیا رہتی تھی۔ رانو چڑیا بہت محنتی اور بہت ایماندار تھی۔ رانو چڑیا ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ رانو کے پڑوس میں ہی ایک کالو کوا رہتا تھا جو ہر وقت کسی نہ کسی داؤ میں رہتا۔ کالو کوا ایک نمبر کا کامچور اور آلسی تھا۔ جنگل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے دانے کی کافی زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن رانو کو خیال آیا کہ جنگل کے ایک حصے میں کیوں نہ گیہوں بوئی جائے، جس سے محنت تو ہوگی لیکن کھانے کے لیے دانا مل جائے گا۔ میں اکیلے شاید ایسا نہ کر پاؤں، کیوں نہ اپنے پڑوسی کالو کوے کو ساتھ ملا لوں، اس سے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اور کالو کوے کو بھی دانا مل جائے گا۔ اور پھر رانو کوے کے پاس جاتی ہے۔ کوے بھیا، کیا تم دیکھ رہے ہو جنگل میں دانا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ مجھے تو آج 2 دن کے بعد دانا ملا ہے، ابھی کھایا ہے۔ کہیں تم مجھ سے دانا ادھار تو نہیں لینے آئے؟ نہیں کوے بھیا، مجھے پتا ہے مجھے تمہارے گھر سے کیا ملے گا۔ تم تو خود بہت مشکل سے ڈھونڈتے ہو اپنے لیے دانا۔ کوے بھیا، میں نے کچھ نیا سوچا ہے۔ کیا رانو بہن، کیا سوچا ہے تم نے؟ ندی کے پاس کافی زمین خالی ہے اور میرے پاس کچھ دانے بھی ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر وہ دانے بو دیتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کام مل کے کر لیں گے اور جو فصل ہوگی وہ دونوں کی آدھی آدھی، مجھے منظور ہے۔ تو پھر چلو آج ہم جا کے زمین کو نرم کر دیتے ہیں، کیونکہ بیج نرم زمین میں ہی اگتا ہے۔ ایسے اچانک تم مجھے بتا رہی ہو، شیئرنگ ہے میری تم سے، لیکن آج ایسا کرو تم زمین نرم کرو، باقی کا سارا کام میں تم سے برابر کر دوں گا۔ کوے بھیا، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو کوئی بات نہیں، میں زمین اکیلے ہی نرم کر آتی ہوں، لیکن کل بیج بونے ہیں، تمہیں لازمی آنا ہوگا۔ پکا، میں کل تمہارے ساتھ جا کر سارے ہی بیج خود بو دوں گا۔ اور پھر چڑیا اکیلے ہی زمین نرم کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ سخت گرمی میں دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر رانو سارا دن کام کرتی ہے اور زمین کو نرم کرتی ہے۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے رانو بہت تھک جاتی ہے۔ وہ گھر آتے ہی اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی رانو کے پاس جو دانے ہوتے ہیں، رانو وہ دانے لیتی ہے اور کوے کے پاس جاتی ہے۔ آؤ رانو، میں نے کل سوچا تو تھا کہ تمہارے پاس آؤں، لیکن دھوپ کچھ زیادہ ہی تھی اس لیے آ نہ سکا۔ ویسے زمین اچھی طرح نرم کی ہے نا تم نے، آخر شیئرنگ کا مسئلہ ہے۔ کوے بھیا، مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ ہاں وہ تو میں نے اچھے سے نرم کر دی تھی، لیکن کام آج بھی بہت زیادہ ہے، دانوں کو زمین میں بونا ہے۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، میرے دادا جی جب زندہ تھے تو میں اکثر ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، وہ بہت اچھی طرح دانا بو لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو پھر چلو۔ کوا جیسے ہی چلنے کا سوچتا ہے اس کی ایک نظر سورج پر پڑتی ہے جو صبح سویرے ہی آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ کوے کی آج پھر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ رانو تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، چھم چھم کرتا آتا ہوں، کاں کاں کرتا آتا ہوں۔ اور رانو چڑیا پھر سے اکیلے ہی چلی جاتی ہے۔ ندی کے پاس جا کر وہ زمین میں دانوں کو بونا شروع کرتی ہے۔ وہ دانوں کو بوتی جاتی اور کوے کو دیکھتی جاتی، لیکن کوا آج بھی نہیں آیا۔ رانو چڑیا نے سارے ہی دانے بو دیے، لیکن کوا ابھی تک نہیں آیا۔ شام ہو جاتی ہے اور رانو تھک ہار کر اپنے گھر کو واپس لوٹتی ہے۔ کوا سامنے ہی بیٹھا تھا۔ رانو معاف کرنا، میں نے تم سے شیئرنگ تو کر لی، میں اپنی بات پر اب بھی کھڑا ہوں، لیکن جیسے ہی تم گئی میرے سر میں سخت درد شروع ہو گیا اور میں آ نہ سکا، لیکن کل میں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تم مجھے کل کا کام بھی بتا دینا، اگر ہو سکا تو میں اکیلا ہی کروں گا سارا کام۔ ہاں ہوگا تمہارے سر میں درد، میں نے تمہاری بات مان لی، بھلا ایسے تم کیوں کہو گے؟ اب میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے جا کر آرام کرنا ہوگا۔
और फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कालू कौवा आ जाता है। रानो, तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो, बात सच है, मैंने कभी ये काम वाम नहीं किया और ना ही मुझे ये काम आता है। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पे। मैं तुम्हारे साथ तो सच में नहीं आ सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर तुम्हारे पीछे छम छम करता, कां करता आता हूँ, ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, तुमने जो कहा सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल की।